بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم اور خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ اس ٹاپک پہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک گہرا تعلق ہے۔ میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو پوری زندگی اس کو ہم نے نبھانا ہے اور ایک زندگی کا ساتھ ہے۔ اور یقیناً یاد رکھیں، اور ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر ملک سے باہر ہو، مثال کے طور پر امریکہ ہو، کینیڈا ہو، چین ہو، دبئی ہو، سعودی عرب ہو یا دیگر ممالک بھی ہیں، کسی ملک میں بھی رہتا ہو، تو اب بیوی پیچھے کیا کرے؟ یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک شوہر رہتا ہے تو بیوی کی اپنی خواہشات ہیں اور اپنی زندگی ہے، اور اگر اس کا دل کر جاتا ہے، یعنی اس کا دل کر جاتا ہے، اس کی طبیعت مانتی ہے کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میرے شوہر ہوتے تو ہم ازواجی تعلق قائم رکھتے، ازواجی تعلق جو ہیں، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، ہم بستر ہوتے۔ تو اب شوہر بہر ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو کیا کرنا چاہیے اور کس صورت میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے؟ تو بعض لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو آج اس حوالے سے ہم چند باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً یاد رکھیں، اسی لیے ایک آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں تھا کہ آپ نے ایک بار پوچھا گیا عورت سے کہ عورت مرد سے کتنا عرصہ دور رہ سکتی ہے اور کتنا عرصہ اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتی ہے، اپنے آپ کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو سوال کہا گیا تھا کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ 3 ماہ، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ عورت اپنے آپ کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اعلان کر دیا کہ ہر مرد کو چاہیے کہ 3 ماہ، ایک روایت میں 3 ماہ آتا ہے اور ایک روایت میں 4 ماہ آتا ہے، کہ 4 ماہ بعد اپنی بیویوں کے پاس جائیں اور ان کو ٹائم دیں۔ لیکن یہاں ہمارا تو نظام بھی الٹ ہے پاکستان میں، اور دیگر ممالک میں بھی لوگ دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پر بحرین چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، سعودی عرب چلے جاتے ہیں، 5 سال 10 سال واپس نہیں آتے، اور اب پیچھے جو بیوی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی زوجہ ہے، آپ کی گھر والی ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کی زندگی ہے، اس کے بھی معاملات ہیں۔ اگر ہم اس کو ٹائم نہیں دیں گے، اس کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، تو یقیناً پھر یہ بات گناہ میں چلی جائے گی، بات زنا میں چلی جائے گی، حتیٰ کہ یہ بات دوسرے شخص کے ساتھ چلی جائے گی۔ تو یقیناً جب وہاں پہنچے گی تو پھر گھر خراب ہو جائے گا، اور اسی طرح طلاق ہو جائے گی، تو پھر معاملات ہیں۔ تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ پہ قابو رکھے، اپنے آپ کی اپنی خواہش جو ہے، اگر اس طرح کا اگر دل کرتا ہے، اب خاوند ملک سے باہر ہے، وہ زنا کرنے سے، یعنی اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے سے یا زنا کرنے سے بہتر ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فوری، اور اپنی خواہشات جب ظاہر کر رہی ہو تو فوری ایسا کرے کہ نماز کا وضو کرے، اور وضو کر کے فوری نوافل ادا کرے، اور یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے، یا ذکر و اذکار تسبیح استغفار پڑھنا شروع کر دے، اور اسی طرح اپنا جو وقت ہے وہ اس کو برداشت کرے، صبر کرے۔ لیکن یقیناً بات یہی ہے کہ شوہر کو چاہیے، خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ٹائم دے، اور بیوی کے ساتھ کم از کم 3 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، 4 ماہ بعد کم از کم ضرور اس کے پاس ہے، اور اس کو ٹائم دے، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت بڑا یہ ظلم کیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ، اسی لیے پھر معاملات ہوتے ہیں، گھر کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ گھر ختم ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں پہ اختلافات کرتے ہیں، دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے گھر کو فلاں نے خراب کر دیا ہے، میرے گھر کو فلاں نے خراب کر دیا ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، خوشحال رکھنا چاہتے ہو، تو یا تو پھر ایسا کریں، اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیں، جہاں آپ رہتے ہیں، کینیڈا رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیں، یا اگر لے کے نہیں جا سکتے تو کم از کم بیوی کو ٹائم تو ضرور دیں، اس کا حق ہے، اس کی بھی زندگی ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کی بھی ایک آرزو ہے، تو یقیناً یہ ایسا کرنا چاہیے۔
اور اگر ہاں بالفرض یہی ہے تو اگر عام مثال کے طور پر بیوی اگر پھر بھی نہیں رہ سکتے تو اسے یہی چاہیے پہلے تو صبر کرے، اپنا یہ امتحان ہے، اس کا اجر اسے خدا دے گا، اور خاوند خدا کا جرمدار ہے، وہ خدا کو حساب دے گا اس بات کا۔ لیکن بیوی جو ہے اگر اس بات پہ صبر کر لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتی ہے، تو یقیناً پھر خدا اس کو اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ اس کی سوچ نہیں ہے۔ لیکن یقیناً یہ صبر بھی کرنا چاہیے۔ اگر زنا سے بہتر یہی ہے کہ پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی برکت سے یہ جو آپ کی خواہشات ہے یہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ پاک آپ کو اس کا اجر اور اس کا انعام قرب قیامت والے دن ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو گھر رہنے کی اور بچوں کو ٹائم دینے کی اور بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بچے اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ ہوتے ہیں، بچے جب اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یقیناً یہ بہت بڑی ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، اولاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو اولاد اللہ نے جن کو دی ہے وہ صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کی اولاد کی عمریں دراز فرمائے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔